آپ نے نون میں وقت گزارا تو یہ ایک خیال ہے کہ شاید نون لیگ میں دو دھڑے ہیں. ایک جو ہے وہ نواز شریف صاحب والا جو دھڑا ہے وہ علیحدہ ہے جس کو اب مریم نواز صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں, اور ایک شہباز شریف والا ہے یا حمزہ شہباز والا ہے. کیا اس میں صداقت ہے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے, ڈفرینس اوپینین ہے ان کا, نون مشین لیکن نکلنے دڑوں والی والی بات باتیں بھی نہیں ہوتی ہے. رہی ہیں. میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کا بہت احترام کرتے ہیں. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اگلی جو جنریشن ہے اس میں بھی یہی صورتحال ہے. ان میں ڈفرینس ہے. حمزہ اور مریم صاحب اور مریم صاحبہ میں ایک تھوڑا سا ڈفرینس ہے. مریم صاحبہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, لیکن حمزہ صاحب جو ہے وہ کسی بھی اس سے بڑے جو ہے وہ عہدے پر نہیں ہیں, یا پنجاب میں بھی ایکٹیو نہیں ہے, اوپر وفاق میں بھی ایکٹیو نہیں ہے. بس خاموش ہیں, پھر ظاہر ہے وہ چپ ہیں. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں وجہ, جب ان کو دوبارہ سائڈ پہ کر دیا گیا تو وہ ان کی شرافت ہے کہ خاموش ہیں بس. والد صاحب ان کے وزیر اعظم پاکستان ہے, صدر ہیں. ہاں پر پھر یہ تو حمزہ صاحب بھی جواب دے سکتے ہیں, میں تو عرصہ اعتراض سے کبھی میرا نہیں ہوں. آپ نے ان کی سیاست دیکھی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو سکتا ہے, کیا وجہ ہے؟ نہیں میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یعنی کہ ظاہر میاں صاحب پرائم منسٹر ہیں تو وہ ہیں, اور مریم صاحب چیف منسٹر ہیں تو وہ ہیں, اور وہ پھر خاموش ہوں گے کہ ٹھیک ہے یار. بڑے بڑے مطلب یہ دیکھیں نا ان کی فیلنگ ہوگی جب وہ سعودی عرب میں پورا خاندان چلا گیا نا. جی جی. تو ادھر اکیلا کون رہا؟ حمزہ. قربانی کس نے دی؟ حمزہ نے. ایک انڈر پریشر رہا, تو جس بندے نے قربانی دی اس کو نکرے لگا دیا جائے, اور جو سکون سے ٹھٹے مارتے رہے وہ انجوائے کریں, تو بندے کو غصہ تو آتا ہے نا. تو بڑے میاں صاحب جو ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب آئے, کبوتر بھی اڑائے, اور مینار پاکستان جلسہ بھی ہوا, سب کچھ ہوا. وہ پھر جب نواز شریف صاحب کو پتا تھا کہ ہمیں 17 سیٹوں کے علاوہ سیٹیں نہیں ملیں, ان کی اپنی سیٹ بھی ہار گئی تھی, شہباز شریف صاحب کی بھی ہار گئی, مریم صاحبہ کی بھی ہار گئی, تو پھر وہ چرلو پھیرا گیا فارم 45-47 والا. تو پھر وہ تھوڑا سا انہیں گلٹ فیل ہو رہا تھا کہ یار چلو اب شہباز شریف مل ملا کے انہوں نے کرنا ہے, کہا تو شہباز شریف کو آگے کر دو. بہت بڑا ووٹ بینک تھا مسلم لیگ نواز کا. یہاں وہ نواز شریف صاحب نے خراب کیا, مذہبی طبقے بھی جو تھے وہ ساتھ تھے, پسند کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہوا کہ آج وہی جو نواز شریف صاحب کا اینگل تبدیل ہوا, جو انہوں نے اینگل تبدیل کیا اس سے جیسے میچ پیچھے ہٹ گیا تھا 2012 میں, آہستہ آہستہ باقی لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے. پبلک میں بھی ایک میسج گیا ان کے مزاج کی تبدیلی کا. اگر نواز شریف صاحب تبدیل نہ ہوتے تو ٹل ڈیتھ ان کا راج رہنا تھا. نواز شریف صاحب کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ بس خاموشی اور عبادت, اللہ اللہ کریں, دروشی پڑھیں, زیادہ اچھی بات ہے. سیاست میں کوئی مستقبل نہیں. دیکھیں سیاست میں تو ہے پبلک کے ساتھ, تو پبلک تو آج ان کے ساتھ نہیں ہے. تو آنے والے وقت میں بھی نہیں لگتا کہ سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن آنے والے وقت میں انہوں نے الیکشن ہی نہیں کرانے, پہلے بھی نہیں کرانے چاہیے تھے, وہی لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. آج کے بعد انتخابات نہیں ہوں گے؟ نہیں, یہ کوئی الیکشن تو نہیں ہوتے نا, مطلب کہ اور کرانے بھی نہیں چاہیے. ایویں جب فارم ہی دینے ہیں تو چپ کر کے جس کو مرضی کر دیں. ضرور لوگوں کو تکلیف دینی ہے, اشتہار لگوانے ہیں, وقت ضائع کرنا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اب ٹوٹل میجارٹی بنا لی ہے انہوں نے. شہباز شریف صاحب اپنی مدت پوری کریں گے 5 سال. نہیں وہ تو انہیں کر دینا چاہیے تھا, اس میں کہ ٹل ڈیتھ وہ وزیر اعظم رہیں گے. 2 تاریخ اکثریت جب بنا لی ہے, ٹھیک ہے, تو کون سا جج پوچھے گا. اور آئین جب یہ کہہ سکتے ہیں صدر پاکستان کو ٹل ڈیتھ وہ کسی کو قتل کر دیں, کسی بینک کو لوٹ کے لے جائیں, کسی کی بچیاں اٹھا لیں, ان کے اوپر پرچہ نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح شہباز شریف صاحب کو بھی یہ کر لینا چاہیے تھا کہ ٹل ڈیتھ. انہوں نے دیکھا کتنے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے بڑا پن نہیں ہے, آذربائیجان سے آتے انہوں نے کہا جی کہ میں استثناء نہیں لوں گا. کوئی بڑا پن نہیں ہے. انہوں نے خود رکھوایا کہ جی ٹھیک ہے, اگر پریزیڈنٹ رکھ رہا ہے تو میرا بھی رکھے. ان کا بھی رکھ دیا گیا, اور اطاعت سے اس کی کیا لیں تعریفیں کرتے رہے اس فیصلے کی. اور بعد میں پتہ نہیں کسی نے سمجھایا ہوگا کہ میرے جیسا قریب ہاتھ چلا گیا ہوگا کہ جناب بدنامی کا باعث بنے گا, نہ کرو, تو پھر شاید انہیں سمجھ آ گئی. لیکن وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے انہیں کان میں سمجھایا اور انہیں سمجھ آ گئی. خان صاحب کو بھی کوئی فائدہ ہو سکتا تھا اس سے, کس کا؟ اگر یہ استثناء حاصل ہو جاتا کہ نہیں وہ تو انہوں نے کہہ دینا تھا کہ آج کے بعد اچھا, مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب میں ہر روز نیا پروجیکٹ اناؤنس کر رہی ہیں, بلکہ اب تو علماء کے لیے 25,000 روپے جو ہے اس کا بھی اعلان کیا گیا ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ کی جو اس وقت کی کارکردگی ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور خاص طور پر یہ جو 25,000 روپے علماء کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے اناؤنس کیا؟ دیکھیں یہ تو مریدکے میں جو ان سے ظلم ہوا ہے اس کو لوگوں کو بلانے کے لیے, کیموفلیج کرنے کے لیے انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن میں تو جب پہلی دفعہ ان کی گورنمنٹ تھی پرویز مشرف کے بعد, اور آباد شیر علی وزیر وابڈا بنے ہوئے تھے, تو میں نے تو اس وقت مشورہ دیا تھا کہ جتنی بھی مساجد ہیں اہل تشیع کی, اہل حدیث کی, اہل سنت کی,
تمام مساجد چونکہ اجتماعی ہیں تو ان کا بل فری کریں, ہم سب بوجھ اٹھائیں پورے محلے دار, گورنمنٹ اس کا بل فری کرے کہ جب ملک کے اندر چوری ہوتی ہے بجلی اور چوروں کا بوجھ بھی ہمارے اوپر آتا ہے جو بل دے رہے ہیں, تو مسجدوں کا بھی ہم سب مل اٹھائے نا, یہ تو ایک کمیونٹی کی ہے, تو مسجدوں کا بل فری ہونا چاہیے اور ائمہ کرام کی تنخواہ بھی سرکاری خزانے سے جانی چاہیے. تو یہ تو آج تک نہیں ہوا تھا, اب وہ مریدکے میں ظلم کرنے کے بعد انہیں خیال آ گیا کہ چلو اس طریقے سے لوگ ذرا بھول جائیں گے, تو چلو آج اچھی بات ہے, یہ اچھی بات ہے. دیکھیں اگر مسجدوں کی وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں, بھلا وہ فاسقی کر رہے ہیں لیکن ٹھیک ہے, کچھ علماء اس پر بات کر رہے ہیں جی کہ جو بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ یہ علماء کو ایک خریدنے کا کوشش کی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے نا, لیکن خریدنے والا کام نہ کریں کہ جی جو خطبہ حکومت سے آئے گا جیسے سعودی عرب میں ہے وہی خطبہ دینا ہے, اس کے علاوہ آپ نعرہ بھی نہیں لگا سکتے. ائمہ کرام جو قرآن و حدیث میں پڑھیں اور آگے پڑھائیں اپنی اپنی سمجھ کے مطابق. مریم نواز کا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں, وزیر اعظم پاکستان بنیں گی؟ دیکھیں ووٹ تو نہیں ملیں گے لیکن وزیر اعظم بن جائیں گی. اگلی وزیر اعظم مریم نواز ہوں گی؟ بن جائیں گی, کوئی مشکل نہیں. شہباز شریف صاحب کے بعد جب بلاول صاحب بنتے ہیں یا یہ بنتے ہیں, وزیر اعظم بننا ان کے لیے اب مشکل نہیں ہے, جو کچھ انہوں نے مینج کر لیا ہے, لیکن پبلک ووٹ دے گی یہ نہیں سوال ہوتا, یہ سوال نہیں پیدا ہوتا. وزیر اعظم بن جائیں گی لیکن ووٹ بینک اس طرح سے حاصل نہیں کر سکیں گے.